اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، کتاب نہج البلاغہ اور امام کے کلمات غزار کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور آج یہ ہمارا اس لحاظ سے آج دوسرا لیسن اور حکمت نمبر 2۔ لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ ہم آج امام کے اقوال کو نظر ثانی کریں اور صحیح معنوں میں پروردگار ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ لہٰذا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو امام فرما رہے ہیں، ازرا بنفسہ من استشعر الطمع ورضی بالذل من کشف عن ذرہ وہانت علیہ نفسہ من امر علیہا لسانہ۔ بس امام کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے طمع کو اپنا شعار بنا لیا، اس نے اپنے نفس کو رسوا کر دیا، اور جس نے اپنی پریشانی کا اظہار کر دیا وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا، اور جس نے نفس پر زبان کو حاکم بنا دیا اس نے نفس کو سبکتر بنا دیا۔ تشریح کرتے ہیں، ازرا یعنی رسوا کر دیا، یعنی امام فرما رہے ہیں کہ رسوا کر دیا کس کو؟ بنفسی ہی، اپنے نفس کو۔ کس نے رسوا کر دیا؟ من، جس نے استشعرا شعار بنا لیا، الطمع یعنی لالچ کو۔ یہاں ابتدا میں مولا نے اس حکمت میں لالچ کا ذکر کیا ہے، اور پھر آگے بیان کیا اور کہ جو شخص اپنی ضروریات کو، اپنی مشکلات کو، اپنے مصائب کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے تو اس نے خود اپنے آپ کو ذلت پر راضی کر لیا۔ اور پھر تیسرے نقطہ بیان کرتے ہیں، وہانت علیہ نفسہ من امر علیہ لسانہ، اور اس نے اپنے نفس کو سبکتر قرار دیا، سبکتر بنا دیا، کہ جس نے امیر بنا دیا، حاکم بنا دیا کس کو؟ زبان کو، اپنے نفس پر۔ تو یہاں ایک حکمت میں ہمیں 3 نقاط پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بس جس پہلے نقطے کی جانب امام نے اشارہ فرمایا ہے وہ ہے لالچ، کہ یعنی ہم دیکھیں کہ انسان دنیا میں جب آتا ہے تو جب وہ چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو کھلونوں کی جانب جو ہے اس کی رغبت بڑھتی ہے، اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے، اور وہ لالچی بھی ہو جاتا ہے، اور یہ رغبت آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس کے ارد گرد کی چیزوں پر اس کی لالچ بڑھتی جاتی ہے، اس کی ضروریات، اس کی خواہشات، اس کی ہوس، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ مال و دولت کی جانب بڑھتا ہے، اور پھر اس کی ہوس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک نعمت ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت کا احساس ہو، ہے نا، لیکن جو ہمارے لیے ضروریات ہیں فقط وہی۔ اب اگر ہماری لالچ میں اضافہ ہوتا چلا جائے اور ہم دوسری خواتین کو دیکھ کر، گولڈ ہے اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، اور میرے پاس نہیں ہے، اور مرد ہے وہ اپنی خاتون کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے وہ جو ہے دن رات ایک کر رہا ہے، فقط کیوں؟ کیونکہ لالچ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی خواہشات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور وہ کنٹرول نہیں ہے اس کی اپنی خواہشات پر۔ تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی زوجہ کو خوش کرنے کے لیے ممکن ہے کہ وہ گناہ کرنے پر بھی آمادہ ہو جائے، اور کچھ بھی کر سکتا ہے، مطلب وہ پھر گناہوں میں دھنسنے لگتا ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ اگر وہ دولت کی جانب جا رہا ہے تو وہ چوری کرنے لگے،